آدم اسمتھ، معروف معاشی نظریہ دان۔ مائیکل ہارٹ، معاشی نظریہ کی پیش رفت میں اہم ترین شخصیت۔ آدم اسمتھ اسکاٹ لینڈ کے قصبے کرککالڈی میں 1723 ء میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ 1751 ء سے 1764 ء تک وہ گلاسکو یونیورسٹی میں فلسفہ کا استاد رہا۔ اس دوران میں اس کی پہلی کتاب، اخلاقی جذبات کا نظریہ، شائع ہوئی جس نے اسے علماء کی صف میں ایک ممتاز مقام دیا۔ تاہم اس کی لازوال شہرت کا انحصار اس کی عظیم تصنیف، دولت اقوام عالم کی نوعیت اور وجوہات کی تحقیق پر ہے جو 1776 ء میں منظر عام پر آئی۔ فوراً ہی اس نے ماہرین کی توجہ حاصل کی۔ باقی تمام عمر اس نے اسی سے شہرت اور عزت پائی۔ 1790 ء میں کرککالڈی میں فوت ہوا۔ اس نے مجرد زندگی گزاری۔ معاشی نظریہ کے لیے تحقیق کرنے والوں میں آدم اسمتھ پہلا آدمی نہیں تھا۔ نہ ہی اس سے بیشتر معروف نظریات خود اس کے اختراع کردہ ہیں، لیکن وہ پہلا آدمی تھا جس نے جامع اور باقاعدہ نظریہ معاشیات پیش کیا، جو حقیقتاً اس شعبے میں مستقبل کی ترقی کی بنیاد ثابت ہوا۔ اس وجہ سے یہ کہنا بجا ہے کہ دولت اقوام عالم سیاسی معاشیات کے جدید علم کا نقطہ آغاز ہے۔ اس کتاب کے اثرات میں سے ایک یوں ہے کہ اس نے ماضی کی متعدد غلط فہمیوں کی اصلاح کی۔ اسمتھ نے قدیم تاجرانہ نظریہ کو رد کیا، جس میں ایسی ریاست کی افادیت پراسرار تھا جس کے پاس بے پایاں سونے کے ذخائر ہوں۔ اس کتاب میں ریاست پسندوں کے نقطہ نظر کا بھی استرداد کیا گیا جس کے مطابق زمین اصل دولت ہے۔ اس کی بجائے اسمتھ نے محنت کی بنیادی اہمیت پر اصرار کیا۔ اس نے پیداوار میں ممکنہ حد تک زیادہ اضافے پر زور دیا جو تقسیم محنت کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اس نے ان تمام حکومتی دقیانوسی اور بے ضابطہ بندشوں پر بھی جرا کی جو صنعتی ترقی کی راہ میں حائل تھیں۔ دولت اقوام عالم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ بظاہر منتشر کھلی منڈی ایک خودکفیل نظام ہے، جو اس نوع کی اور آس مقدار میں اشیاء پیدا کرنے لگتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور جس کی مانگ زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی مطلوبہ شے کی رسد کم ہے۔ قدرتی طور پر اس کی قیمت بڑھے گی، جتنی قیمت بڑھے گی، اس کے پیدا کرنے والوں کا منافع بھی بڑھے گا۔ اس زیادہ منافع کے سبب صنعت کار اس شعبے کو زیادہ سے زیادہ پیدا کریں گے۔ پیداوار میں یہ اضافہ حقیقی قلت کو ختم کر دے گا۔ مزید برآں بڑھتی ہوئی رسد مختلف صنعت کاروں کے بیچ مسابقت کے باعث اس شے کی قیمت کو گھٹا کر اصل درجہ پر لے آئے گی، جو کہ دراصل اس کی پیداواری لاگت کے برابر ہے۔ کسی نے اس قلت کو ختم کرنے میں معاشرے کی اعانت نہیں کی لیکن مسئلہ پھر بھی حل ہو گیا۔ اسمتھ کے الفاظ میں ہر شخص صرف اپنے منافع پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ کسی غیرمرئی طاقت کے سبب ایک ایسے مقصد کی جانب رواں ہے جو خود اس کی منشا کا جزو نہیں ہے۔ خود اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ عموماً معاشرے کی بہتری میں ایسا مؤثر کردار ادا کرتا ہے، جیسا شاید تب بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو جب وہ عمدہ ایسا کرنا چاہے۔ دولت اقوام عالم، جلد چہارم، باب دویم، یہ غیر مرئی قوت تب بے بس ہو جاتی ہے اگر آزادانہ تجارتی مسابقت پر بندشیں عائد کی جائیں۔ اسمتھ آزاد تجارت کے حق میں تھا۔ اس نے کثیر محصولات پر سخت جرا کی۔ اس کی بنیادی تنقید کاروبار اور آزاد منڈی میں حکومت کی بیجا مداخلت پر تھی۔ ایسی مداخلت تقریباً ہمیشہ معاشی استعداد کار کو متاثر کرتی ہے اور قیمتوں کی گرانی کی صورت میں منتج ہوتی ہے۔ اسمتھ نے لیسیز فیئر کی اصطلاح اختراع نہیں کی، تاہم اس خیال کی تشہیر میں اس کا کردار سب سے اہم رہا۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ آدم اسمتھ محض کاروباری طبقہ کا حمایتی تھا، تاہم یہ خیال درست نہیں ہے۔ اس نے بارہا سخت الفاظ میں کاروباری اجارہ دارانہ سرگرمیوں پر اعتراض کیا اور ان کے خاتمہ پر اصرار بھی۔ نہ ہی وہ حقیقی کاروباری معاملات سے بے بہرا تھا۔ ذیل میں دولت اقوام عالم سے ایک خاص اقتباس دیا جا رہا ہے، ایک ہی شعبے کے لوگ شاذ ہی باہم مل بیٹھتے ہیں،
جبکہ ان کی گفتگو یا عوام کے خلاف کسی سازش پر منتج ہوتی ہے یا قیمتوں میں گرانی کی کسی حکمت عملی پر۔ اس خوبی کے ساتھ آدم اسمتھ نے اپنے معاشی نظریاتی نظام کو مربوط انداز میں پیش کیا کہ چند دہائیوں میں قدیم معاشی نظریاتی مطابق فکر کالعدم قرار پائے۔ دراصل ان کے سبھی اہم نکات آدم اسمتھ نے اپنے اندر سمو لیے تھے اور باقاعدہ انداز میں ان کے معاب کو آشکار کیا تھا۔ اسمتھ کے پیروکاروں میں تھامس مالتھس اور ڈیوڈ ریکارڈو جیسے اہم معیشت دان شامل تھے، جنہوں نے بنیادی تصورات کو تبدیل کیے بغیر اس کے نظام کی تصریح اور تصحیح کی اور اسے وہ صورت دی جو آج کلاسیک معاشیات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگرچہ جدید نظریہ معاشیات میں اس نے نئے تصورات اور طریقہ کار کا اضافہ کیا ہے۔ دولت اقوام عالم میں اسمتھ نے ایک حد تک کثرت آبادی پر مالتھس کے نظریات کی بھی پیش گوئی کر دی تھی۔ تاہم ریکارڈو اور کارل مارکس کا اصرار تھا کہ آبادی کا دباؤ اجرتوں کو عمومی معاشی درجہ سے بڑھنے نہیں دیتا۔ اسے اجرتوں کا نام نہاد آہنی قانون کہا جاتا ہے۔ اسمتھ نے واضح کیا کہ پیداوار کی بڑھوتری کی صورت میں اجرتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ In the quiet of بالکل اسی طور reflection, we واقعات find نے the ثابت strength کیا to کہ اس endure. نقطہ پر آدم اسمتھ درست تھا، In the جبکہ quiet of ریکارڈو اور contemplation, مارکس غلط تھے۔ we find the اسمتھ strength کے to نقطہ endure. نظر کی درستی کے سوال یا بعد کے نظریہ سازوں پر اس کے اثرات سے قطع نظر اہم بات یہ ہے کہ قانون سازی اور حکومتی حکمت عملیوں پر ان کے اثرات کس نوعیت کے تھے۔ دولت اقوام عالم بڑی صراحت کے ساتھ لکھی گئی۔ کاروباری اور تجارتی امور میں حکومتی The عدم pursuit of مداخلت، knowledge. کم One محصولات must اور always آزاد question the تجارت کے حق میں foundations اس کے upon which نقطہ we نظر build میں our 19ویں understanding. صدی کے دوران In the حکومتی pursuit of حکمت knowledge, عملیوں پر we گہرے find اثرات the مرتب کیے۔ truest path to آج wisdom. بھی ان اثرات کو محسوس کیا جا As I سکتا peruse ہے۔ this document, I معاشی find نظریہ myself اسمتھ reflecting کے on بعد matters of متعدد great import. تبدیلیوں سے گزرا ہے اور آج کے چند نظریات متروک بھی ہو چکے ہیں۔ آدم اسمتھ کی اہمیت کو گھٹانا اگرچہ دشوار نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ معاشیات کو ایک منظم علم کی صورت دینے والا In the بنیادی quiet شخص of وہی ہے۔ reflection, we find the اس strength to اعتبار سے endure. انسانی فکری تاریخ میں اس کا شمار اہم In the quiet شخصیات of میں ہوتا ہے۔ reflection, we find the strength to endure.